میں بلا تاخیر آفتاب خطابت حضرت العلامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو مخاطب فرما کر ہمارے ایمان ہمارے دلوں کو نور ایمانی سے منور فرمائے۔ میں حضرت کے لیے نعرہ تکبیر سے حضرت کی استقبال کرتا ہوں۔ بولیے میرے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، فیضان بحر العلوم، فیضان بحر العلوم۔ جو حضرات ننگے سر ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے سروں کو ٹوپی یا دستی سے اوڑھ لیں، یہ ادب کی محفل ہے۔ میں تمام حضرات جو ننگے سر ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں۔ چونکہ یہ آج کا یہ اجلاس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے منعقد ہے اور جہاں استقبالیہ کمیٹی کی جانب سے یہ مشاورتی اجلاس بھی منعقد ہے اور اس کے صدر استقبالیہ حیدرآباد کے مشہور و معروف ماہر خاندان جناب مرزا شاہ نواز صاحب وہ ہمارے صدر استقبالیہ ہیں۔ میں ان کی کوئی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا کہ جو لوگ ننگے سر ہیں ان کے پاس اگر دستی ہے یا ٹوپی ہے تو ننگے سر میں بیٹھیے، اور یہ بے ادبی عام ہوتے جا رہی ہے۔ لوگ مسجدوں میں بھی ننگے سر آ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب جو ہے وہابیت کی طرف سے ہے یہ سب چیزیں، اور خطیب عالم کبھی بیٹھنے والوں کو آج کل تو فیشن ہو گیا ہے کہ اسٹیج پہ بھی ننگے سر بیٹھ رہے ہیں لوگ، نعت پاک کی محفل میں بھی ننگے سر بیٹھ رہے ہیں، اور آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے بین الاقوامی۔ کوئی بین الاقوامی نہیں ہے، بین الاقوامی وہ ہے جو رسول کی غلامی میں ہے۔ تو اس وجہ سے سرکار کا ادب کیجیے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے جب نعت پاک کی محفل ہو یا ذکر رسول پاک کی محفل ہو یا کوئی مذہبی جلسہ ہو تو ٹوپی پہن کر باادب بیٹھنا چاہیے، اور نماز بھی ٹوپی پہن کر پڑھنا چاہیے۔ یہ غلط طریقوں کو رواج دیا جا رہا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، اسٹیج پہ تشریف فرما
हमारे सदर इस्तक़बालिया जनाब मिर्ज़ा शाहनवाज़ बेग क़ादी एडवोकेट साहब और नायब सदर इस्तक़बालिया जनाब मोहम्मद अब्दुल क़दीर मुल्तानी साहब और मोतमद इस्तक़बालिया जनाब मोहम्मद अली कैसर एडवोकेट साहब, मौलाना मोहम्मद बाकर अली सिद्दीकी साहब, मौलाना सैयद मुइज़ुद्दीन अशरफ़ी साहब और मौलाना आरिफ कुंज नक्शीन साहब, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहंशाह उमम शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़राना पेश करने। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। आप जितने अहबाब हैं, आपकी आवाज़ जितनी बुलंद हो सकती है उतनी बुलंद आवाज़ से दरूद पाक का नज़राना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नज़राना पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम हर साल मीलाद पाक के मौके पर 12 रोज़ा जलसे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद किए जाते हैं और दिन में मरकज़ी जलसे ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मीलाद मैदान खिलवत ग्राउंड पर मरकज़ी जलसा इनेक़ाद पज़ीर होता है। उसी की तैयारी के सिलसिले में आज का ये मशावरती इजलास आपकी तवज्जो दिलाने के लिए मुनक़िद है, जिसमें आप और हम हाज़िर हैं और ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी समातों को रौनक बख्श रहे हैं। और आज का ये इजलास माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल करता है, क्योंकि सबसे बड़ा इस्तक़बाल तो इसी महीने का होना चाहिए। सारे महीने इस महीने पे क़ुरबान हैं, क्योंकि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का महीना है और हम अहले सुन्नत जमात की ये अलामत है और हमें अहले सुन्नत जमात का ये शियार है कि हम माह मिलाद आने पर खुशियाँ मनाते हैं और अपने घरों को पुरनूर करते हैं, क्योंकि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर वाला मानते हैं। ये सारी बातें आप हजरात के लिए नई नहीं है और आपको सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए ये माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल करके उर्दू घर में हर साल ये जलसा अहले सुन्नत जमात को तवज्जो दिलाई जाती है कि आप अपने अपने घरों में, अपने अपने महल्लों में, अपने अपने गलियों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाएं और अपने घरों को सरकार के ज़िक्र पाक से मुज़य्यन करें, क्यों यही ज़िक्र है जो हमको बुलंदी अता फरमाता है, उरूज अता फरमाता है और हमारी बख्शिश का ज़ामिन है और हमको सरकार दो आलम एक इशारे में जन्नत अता फरमा सकते हैं। इसीलिए ये आज जो हम कोरोना वायरस की बला से डर के सोशल डिस्टेंस मस्जिदों को वीरान कर दिए और आज भी मस्जिदें वीरान हैं, फतरों पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, घरों में तो शादी खानों में तो हुजूम है, लेकिन मस्जिदों को वीरान कर दिए। ये बहुत बड़ी पॉलिसी है। ये कोरोना वायरस नहीं है, बल्कि ये दुश्मनान इस्लाम की बहुत बड़ी साजिश है, ताकि आपको अल्लाह का डर निकाल कर मर्ज़ का डर बिठाया जाए और आपको अल्लाह की इबादत खानों से दूर करके, मसाजिद से दूर करके, दरगाहों से दूर करके, ज़िक्र मुस्तफ़ा से दूर करके जान का डर बिठाया जाए। हम यहाँ ये ऐलान कर रहे हैं, हमको अगर 1000 जानें भी दी जाएंगी, हम कोरोना से डरने वाले नहीं हैं, हम खुदा से डरने वाले हैं और ये जान हमको अल्लाह ने दी है तो मुस्तफ़ा पे कुर्बान होने के लिए दी है। मैं ये बात ज़रा थोड़ी वाज़ेह, क्योंकि वक्त कम है और बातें ज़्यादा है, मैं आप तक वो बातें पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं आजकल के उलमा, आजकल के मशाइखीन, आजकल के ये लीडर, आजकल के तमाम रहनुमा अपने आप को ये जो दीन के ठेकेदार, दुनिया के ठेकेदार है, ये आपको इस्लाम से हटा देना चाह रहे हैं। लिबरलिज्म छा चुका है, सारी दुनिया पर
مذہب بیداری کا عالم ہے، ایسے موقع پر ہمارا میلاد منانا ضروری ہے تاکہ جس کی آمد سے ہم کو اللہ کا پتہ ملا ہے۔ اگر آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اگر آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہر گھر میں منائیں گے تو ہر گھر سے یہ بلا بھی دور ہوگی اور آنے والی بلا بھی دفع ہو جائے گی۔ بلاؤں کو اگر دور کرنا ہے، آفتوں کا مقابلہ کرنا ہے، یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو دولت کا انبار دے دوں گا، تم میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تم توحید کو قبول کر لو، مجھے آخری نبی منا لے تو میں بڑی بڑی عمارتیں بنوا کے دے دوں گا، بڑے بڑے عہدے دے دوں گا اور تمہاری کو شہرت کے آسمان پہ پہنچاؤں گا۔ سرکار نے یہ نہیں کہا۔ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ دیکھ لیجئے، جو بھی ایمان لاتا تھا مصائب کا شکار ہو جاتا تھا۔ اس پر توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ آج ہم کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بڑی بڑی کاریں رکھو، موٹریں رکھو، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کھاؤ، پکوان کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہو گئی ہے، مزیدار چیزیں کھا رہے ہیں، شادیاں دھوم سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ معاشرے پر نظر ڈال کے دیکھیے تو یہ اسلامی تعلیمات کے مغائر ہے۔ سرکار نے تو ہم کو یہ سبق سکھایا ہے کہ جب تم اس راہ میں آ جاؤ اللہ رسول کے لیے مصائب اٹھاؤ، جب تم مصائب اٹھائیں گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ہم مصائب سے گھبرا جاتے ہیں اور لوگ کئی گھبرا کے کرونا آیا نہیں مر گئے، اور کرونا سے ڈرا دیا گیا، مسجدیں ویران ہیں۔ اب تک میں کہہ رہا ہوں کہ ہر مسجد میں جا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مسجدوں کو ویران کر دیے۔ آج مسجد جا کے دیکھیے رونا آتا ہے، جا نمازیں ہٹا دی گئی، سوشل ڈسٹینس سے۔ سرکار نے تو فرمایا تھا کہ کاندھے سے کاندھا لگا کر نماز ادا کرو ورنہ شیطان آ جائے گا۔ انہوں تو شیطان کو اتنا بڑا رستہ دے دیے کہ خود شیطان بن گئے۔ یہ ہے علماء کے فتوے، یہ ہے مشائخین کی طرز۔ تو ایسے موقع پہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت اپنا کام کرنے کے لیے جس طرح محرم میں امام علی مقام حسین علیہ السلام نے جو پیغام کربلا کی دھرتی پہ دیا، اور آج امام حسین کی شہادت سے اسلام کو زندگی مل گئی، آج اسلام زندہ ہے، تو یہ علماء کی وجہ سے نہیں ہے، مشائخین کی وجہ سے نہیں ہے، اہل بیت اطہار کے خون کی وجہ سے۔ اگر ہم ان کی غلامی کریں گے تو زندگی ہماری کامیاب ہے، ورنہ یہ کھانا پینا، یہ بلڈنگیں، یہ کاروں میں پھرنا، یہ سیاسی بازا گیری، یہ شعبدہ بازی کام نہیں آئے گی۔ تم بابری مسجد نے بچا سکے تو مسلمانوں کو کیا بچائیں گے؟ اس لیے سن لو، اگر مسجدیں بچانا ہے، خانقاہیں بچانا ہے اور دین کو بچانا ہے تو اس راستے پر آ جاؤ جو شہزادے رسول امام حسین علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، اس فکر کی طرف آ جاؤ۔ آج قادیانی ہمارے سر پر چڑھ کے بول رہے ہیں، آج وہابی ہمارے سر پہ چڑھ کے بول رہے ہیں، آج اہل حدیث ہمارے سر پہ چڑھ کے بول رہے ہیں، آج دیوبندی ہمارے سر پہ چڑھ کے بول رہے ہیں، رافضیت ہمارے سر پہ چڑھ رہی ہے، لوگ تفضیلی ہوتے جا رہے ہیں، لوگ خارجی ہوتے جا رہے ہیں، لوگ معتزلی ہوتے جا رہے ہیں، لوگ ناصبی ہوتے جا رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم نے وہ مظاہرہ کیا، جہاں مولا علی کا ذکر کہا وہیں صدیق اکبر کا بھی ذکر کیا، جہاں غوث اعظم کا ذکر کیا وہاں خواجہ غریب نواز کا ذکر کیا۔ غریب نواز بھی سنی ہے، غوث اعظم بھی سنی ہے، صدیق اکبر بھی سنی ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ بھی سنی ہے۔ اب جو ہے تفضیلی کی ہوا چل رہی ہے، ہر مشائخ اللہ ماشاءاللہ تفضیلی ہو رہا ہے، اور حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی جن کا احسان ساری سنیت پر ہے، اگر جو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شخصیت کو کم نظر سے دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو سنی نہ کہے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو محو کرنے کی سازشیں رچائی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کون ہے آپ نہیں پہچان سکتے، نہ میں بریلوی ہوں نہ رضوی ہوں، میں تو حضور بحرالعلوم عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہوں، لیکن بات حق کرتا ہوں کیونکہ میرے مرشد نے حق سکھایا ہے مجھے۔ میں کسی خانے میں تقسیم نہیں ہوتا،
حق بات تو یہی ہے، جس طرح اعلیٰ حضرت نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، آیت ولادت کیجئے۔ کیا ہے؟ کیا ذہن دیا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ اور آج ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ شرک ہے کہنا، جو کہہ رہے ہیں کہ یا غوث کہنا شرک ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ یا غریب نواز کہنا شرک ہے، آپ ان سے مل کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو بچائیں گے۔ اسلام ان سے ملنے سے نہیں بچتا، نجد میں زلزلے لانے سے اسلام بچتا ہے، رازیت کے ایوانوں میں زلزلے لانے سے اسلام بچتا ہے، تفضیلیت کے اعلان میں زلزلے لانے سے اسلام بچتا ہے، صدیق اکبر کو خلیفہ اول ماننے سے اسلام بچتا ہے، مولا علی کی ولایت پہ قربان ہونے سے اسلام بچتا ہے۔ اور ایک بات جو لوگ اعلیٰ حضرت سے چڑھتے ہیں نا، وہ کیوں چڑھتے ہیں بتا دے رہا ہوں۔ یہ جو مشائخین، یہ جو تفضیلی قسم کے لوگ اعلیٰ حضرت سے چڑھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، فتاوی رضویہ پڑھ لو، یا مولویاں بیٹھے ہوئے ہیں ساری کتابیں کھنگال دیے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ فتاوی رضویہ میں حضرت سے پوچھا گیا تو حضرت نے دیا، میں کھلی بات کر رہا ہوں آج، اور میں محرم بھر بولتا رہا اور آج بھی بولوں گا، اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ ہماری جان عزیز نہیں ہے ہمارے کو، ہمارا مال عزیز نہیں ہے ہمارے کو۔ اس وجہ سے حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ کیا فرمایا، بلا سے گر ہمارے پاس دولت ہے نہ عزت ہے، بلا سے گر ہمارے پاس دولت ہے نہ عزت ہے۔ حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ فرما رہے، یہ تعلیم ہے ہماری، بلا سے گر ہمارے پاس دولت ہے نہ عزت ہے، محمد مصطفیٰ کی ایک دولت لاکھ، محمد مصطفیٰ کی ایک الفت لاکھ دولت ہے۔ یہ پیغام ہے اولیاء کا، یہ پیغام ہے صوفیاء کا، صوفیوں کا نام لے کر، مولا علی کا نام لے کر ہم علی والے ہیں کہہ کے تم کو حق نہیں ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کریں۔ ارے جو حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہے اس کو تو جواب نہیں دیا جا رہا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ان کے عقیدے کتنے بگڑے ہوئے ہیں، اور صرف حضرت امیر معاویہ پر طنز کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صاف لکھ دیا، آپ بھی سن لیجئے، اگر یہ عقیدہ ہے تو ہمارے پاس رہنا آپ، ورنہ جائیے کہیں بھی، ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوے میں صاف لکھ دیا کہ جو امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے وہ دوزخ کے کتوں میں کا کتا ہے۔ کیا میاں صحیح بول رہا ہوں؟ ہاں، وہ دوزخ کے کتوں کا میں کہ کتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کھلی بات اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا خوف نہیں ہے، مجھے رسول کی غلامی کرنی ہے، مجھے صحابہ اکرام کے دامن سے وابستہ رہنا۔ ہم کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اللہ نے جن کو کہا میں ان سے راضی ہوں، تم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم تمہاری بات سنیں کہ اللہ کی سنیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے، ارے میرے پاس یہ نوٹ ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا، ایک موقع جب ہجرت کا ہوا، مولا علی جب آئے، صدیق اکبر کو دیکھا تو کیا لفظ کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا، کیونکہ توجہ اتحادی سے صدیق اکبر کو دیکھ کے لوگ سمجھتے کہ یہ رسول اللہ ہے۔ میں ایسے دلائل پیش کر سکتا ہوں، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں گے صدیق اکبر کو اگر کم نظر سے دیکھیں تو ہم خاموش بیٹھ جائیں، ہم بھی سید ہیں، ہم بھی علی والے ہیں۔ علی والا وہی ہے جو بحر العلوم نے فرمایا، محمد مصطفیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ میں آج یہ تقریر اس لیے کر رہا ہوں میلاد کے موقع پر، سرکار نے تو خود فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ سرکار نے فرمایا ہے، سرکار نے یہ امت سے توقع رکھی ہے کہ تم ابو بکر عمر سے ایسی محبت کرو جیسے کلمے سے محبت کرتے ہیں۔
یہ معلوم نہیں ہے لوگوں کو. ہم علی والے ہیں. ارے علی والے ہم ہیں. جو صدیق والا ہے وہ علی والا ہے, جو عمر والا ہے وہ علی والا ہے, جو عثمان والا ہے وہ علی والا ہے, جو صحابہ والا ہے وہ علی والا ہے. اور اگر شوق ہے تو غنیت الطالبین پڑھ لینا, کیونکہ یہ غنیت الطالبین کو نہیں مانتے. ہم غوث اعظم کی اولاد ہیں. اولاد کس کی بھی رہو, عقیدہ بتاؤ. ہم خواجہ غریب نواز کی اولاد کس کی بھی ہو, پورے وہاں کے درگاہ کے, خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے پورے رافضیاں, ہم جا کے ان کو نذرانے دے رہے ہیں. اب جائیں تو خالی درگاہ کو جاؤ, ان کو کوئی نذرانہ نہ دو. سن لو ہماری بات آپ. یہ غوث اعظم کا نام لے کر نہ غوث اعظم کا یہ عقیدہ ہے, نہ غریب نواز کا یہ عقیدہ ہے, نہ محبوب الہی کا یہ عقیدہ ہے, نہ یہ عقیدہ داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ہمارے پاس ان بزرگان دین کی کتابیں موجود ہیں. داتا گنج بخش علی حجوری جن کا عرس پاک آج لاہور شریف میں چل رہا ہے, ان کی مشہور کئی کتابیں, اس میں مشہور کتاب کشف المحجوب ہے. اٹھا کے دیکھیے کشف المحجوب میں داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صوفیاء کا ذکر کیا تو سب سے پہلے صدیق اکبر کا تذکرہ کیا. اور ایک جو ہے نکل گیا ظریف چشتی, وہ توبی نبی کے کیا کہ نخالی کر کے میں جو ہے ان کی اولاد میں سے ہوں. آگے بول رہا کہ حضرت صدیق اکبر مصلی کے امام ہیں. علی صحابی نہیں ہے, علی بھائی ہے. کہتے اللہ تیرے کو اتنی بھی نالے نہیں ہے. حضرت مولا علی صحابی بھی ہے, اہل بیت بھی ہے, بھائی بھی ہے. ایسے لوگ نکل رہے ہیں. اس لیے ایسے موقع پر ہم کو اپنے عقیدوں کو بچانا ہے. اب آپ اپنے عقیدوں کو بچائیں گے کہ نہیں بچائیں گے؟ اور یہ ہم اس لحاظ سے میں آج ظاہر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں, اس عقیدے پہ ہیں, تو آپ سنیے. نہیں ہے, ایسا ہے ویسا ہے, تو پھر ہم جب کھولنا شروع کریں گے نا, ہم اہل بیت سے ہی بتائیں گے مقام صحابہ کیا ہے. صحابہ نے اہل بیت کی تعظیم بتائی اور اہل بیت صحابہ کا مقام بتایا. آپ سن لو ہماری بات. میں کھلی بات اس لیے کر رہا ہوں, میں کر سکتا ہوں میلاد پہ بیان, لیکن میلاد کے مقصد کو آپ کو سنا رہا ہوں. میلاد منانے کا مقصد کیا ہے, سرکار کیا ہے بھائی, کیسا عقیدہ ان لوگوں کا. صرف 3 مسلمان ہیں کہتے, سرکار کے بعد پورے مرتد ہو گئے. ہاں استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ ہے تفضیلیت. سارے صحابہ تو سرکار کچھ نہ کرے, کسی پر نظر کرم نہیں کرے, خالی 3 ہو گئے سرکار کے بعد. ارے بھائی, آج جو آپ ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے نا, یہ کس کا صدقہ ہے؟ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ کا. اگر وہ جنگ یمامہ نہ کرتے, آج آپ کو غلام احمد کو بھی ماننا پڑتا تھا سڑے کو. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مدینہ ویران ہو جاتا ہے تو ہو جائے. پورے صحابہ کو جھونک دیا. 1200 صحابہ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں. یہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ. تم کو معلوم نہیں صحابہ نے کیا کام کیا؟ تم کدھر بول رہے ہیں؟ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ ایکشن نہ لیتے تو کئی نبوت کے دعوے دار پیدا ہو جاتے, آپ بھی مجبور ہو جاتے ذلی بروزی ماننے کے لیے. ارے دیوبند کا تو بانی لکھ دیا نا, یہ تو عوام کا خیال ہے. سرکار کو خاتم النبیین ماننا عوام کا خیال ہے. خواص تو مانتے ہیں کہ سرکار کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں. آپ بولو آپ کا خیال یہی ہے کیا؟ پھر دیوبندیوں کو لے کے کیوں چوم رہے ہیں ہاتھاں؟ دیوبندیوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں ان کی کر رہے ہیں؟ آج جتنے مشائخین ہیں دیوبندیوں سے متاثر ہے, ان کا نہیں علم ہے. کہتے ذرا اعلیٰ حضرت کو پڑھو, معلوم ہوتا ہے علم کس کو کہتے ہیں. حضرت احمد رضا خان پڑھو, معلوم ہوتا ہے کس کو علم کہتے ہیں. نعیم الدین مرابط آبادی کو پڑھو, علم کس کو کہتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. حیدرآباد میں ایسا نہیں ہے, یہ حیدرآباد کے پلپلے ہیں. حیدرآباد میں بھی بہت علم ہے. ہم بتا سکتے ہیں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے, اہل بیت کا مقام کیا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ اور اگر آپ ان کی طرف جائیں گے
تو پھر سرکار بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے. ہم میلاد منا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے. یہ میلاد کی مخالفت، دراصل یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ سرکار کے گستاخ ہیں. چاہے وہ صحابہ کا گستاخ، وہ سرکار کا گستاخ ہے. اور جو اہل بیت کا گستاخ ہے وہ صحابہ کا گستاخ ہے. جو اولیاء کا گستاخ ہے وہ صحابہ کا گستاخ بھی رسول پاک کا گستاخ ہے. اہل بیت کا گستاخ بھی رسول پاک کا گستاخ ہے. سرکار نے دونوں کو بھی کہا کہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی محبت رکھو. پڑھیے تو معلوم ہوگا، نالج نہیں ہے. آج کل آپ لوگوں کو نالج نہیں ہے. لوگ ڈرا دے رہے ہیں آپ کو. کوئی کرونا سے ڈرا رہا ہے، کوئی جان سے ڈرا رہا ہے، کوئی بول رہا ہے کہ بی جے پی آ جائیں گی. آئے گئی نا، کیا کر لیے؟ کیا کر لیے؟ کس کو؟ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں. وہ ہے، اب دیکھو آپ کو جو کام کرنا تو وہ نہیں کرے آپ. پورا بارش ہوتے پورا شہر پانی پانی ہو گیا. کام تو یہ تھا. ہاں، انہوں بی جے پی آ جائیں گی، آر ایس ایس آ جائیں گی، آن دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفاروں سے تو بڑھ کر نہیں ہے نا. پھر کیسا حضرت عمر ادھر آ گئے. اور وہ نقشہ دیکھنا ہے تو دیکھو ہندوستان میں جے پال کیسا آ گئے. کیا غریب نواز بولے کہ اتنے لوگ ہیں ہیں. کیا امام ربانی مجدد الفسانی اکبر سے ڈرے؟ اکبر تو 3000 سے زیادہ مسجدوں کو گرا دیا. اکبر کئی قرآن کے نسخے جلا دیا اور پوجا کراتا تھا اپنی، اور مالائیں پڑھتا تھا ان کی. پورا آپ کو بنا دے رہا تھا. بی جے پی تو کچھ نہیں کر رہی. اکبر وہ کام کیا. تنہا ذات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ مسندی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز نے اگر اسلام پھیلایا ہے تو مجدد صاحب نے اسلام بچایا ہے. یہ بھائی میلاد منانے کے جواب تو بہت ہے. ہمارے بزرگوں نے بہت لکھا ہے. معیز میاں بھی کئی وقت اخباروں میں دیا، میلاد منانا، جلوس نکالنا سب دیے. وہ آپ کو معلوم ہے. مگر اصل جھگڑا جو ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے آج. اگر وہ ہے تو پھر میلاد منائیے. آج کے پہلے مشائخین میں خالدی تو چشتی نقشبندی لڑے. وہاں سے لڑتے 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 یہاں تک پہنچ گئے. اور حضرت امیر معاویہ کو بولے، وہاں سے بڑھتے بڑھتے صدیق اکبر تک چلے گئے. اب ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں. اگر کسی کو ذوق اور شوق ہے نا ہمارے سے بات کرنے کا تو گھر بھی موجود ہے، افضل گنج کی مسجد بھی موجود ہے. میں تو اکیلے پھرتا ہوں. اگر علمی بات کرنا ہے تو کر لیجئے. مگر میرے کو آپ کے عقیدوں کو بچانا ہے. اور وہ کھڑے رہ کے اعلیٰ حضرت کو بول دیے. آپ کی کیا آفات ہے؟ آپ ایک ان کی کتاب کا حرف نہیں پڑھ سکتے. آپ اردو سے واقف نہیں. ایک تحریر معیز میاں لکھے تو آپ نہیں پڑھ سکتے. اور آپ بڑے بڑے باتاں کر رہے ہیں، انہوں ایسا یہ ایسا ویسا. میں رکھتا ہوں کتاب پڑھو آپ. یہ اعلیٰ حضرت نے کا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت میں کوئی نئی مسئلے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا میں ذکر اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ 25 صفر کو حضرت کا عرس مبارک ہے. اس لیے میں اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولنے والا ہوں. اور ہم وہ عقیدہ اعلیٰ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت میں کوئی نیا فقہ، یہ سب تمہاری ذہن کی اپج ہے. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت تو مسئلہ کے امام اعظم، مسئلہ کے شافعی، مسئلہ کے امام احمد حنبل، مسئلہ کے امام مالک، مسئلہ کے غوث اعظم، مسئلہ کے غریب نواز، وہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت. اگر مولا علی کی تعریف سے رکھے تو ذرا کلام پڑھو، ہدایت بخشش کیسی مولا کی تعریف کی ہے اعلیٰ حضرت. کیسا بولے ہیں. اور تم تو پڑھتے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. کس کو بولے اعلیٰ حضرت؟ اور سیدہ پاک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو تعریف کی ہے، اگر میں آپ کو سنانے بیٹھوں تو چونکہ وقت نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے اگر اعلیٰ حضرت کے اشعار اہل بیت کی شان میں
ابھی آپ نے سنا نا کہ کیا بات کہی تھی, کیا بات رضا اس چمن شان کرم کی, زہرا ہے کلی حسین اور حسن پھول, کیا کہیے, خون رسول سے جن کا خبیر بنا اس پاک تینت پہ لاکھوں سلام, کہ کون کرے آب تطہیر سے جن کے پودے جبے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. یہ کس کا حق ہے بولنے کا؟ یہ کیسا ہے, کیسی شان بیان کی. ارے سیدہ طاہرہ کی تو کیسی بن گئی ام نور, نور نور. شعر جو ہے حضرت سیدہ کو کہا کہ آپ جو زوج نور, اور آپ جو ہے آپ کے والد نور, آپ کے شوہر نور, آپ کے شہزادے نور, آپ نور ہی نور ہے. یہ سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نذرانہ ہے. میں اعلیٰ حضرت کا مرید نہیں ہوں, میں بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں, لیکن میرے مرشد نے حق سکھایا ہے مجھے, عقیدہ کا انداز سکھایا ہے. اور میرے مرشد خالی ایسی چلے گئے نہیں مریداں چھوڑ کے, بلکہ کتابیں چھوڑے, تفسیر صدیقیہ پڑھو, الدین پڑھو, حکمت اسلامیہ پڑھو, پتہ چلتا ہے. اس لیے ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں. ہم کسی کی اولاد ہے سر آنکھوں پر, آپ ہوں گے بڑے بڑوں کی اولاد, ہم مانتے ہیں, اور ہم کو اس کا انکار نہیں ہے, ہم کوئی شجرے لے کے نہیں پھر رہے ہیں, لیکن ہم پوچھتے ہیں پہلے عقیدہ بتاؤ. اور آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں, ہر ایک کے جا کے ہاتھا مت چومو, ان کی اولاد ہے, ان کی اولاد ہے, یہ دیکھو کہ عقیدہ کیا ہے. عقیدہ غوث اعظم کا ہے کہ نہیں ہے, عقیدہ غریب نواز کا ہے کہ نہیں ہے, عقیدہ بندہ نواز کا ہے کہ نہیں ہے. بندہ نواز تو صاف لکھے کہ میں سنی ہوں, پھر بھی بندہ نواز کے لوگ بیٹھ کر افضیت تعزیت کے باتیں کرتے ہیں. بندہ نواز کی کتاب پڑھو, جوامع الکلم پڑھو, اس میں جو ہے الاق کر دیا گیا ہے. ارے ہم کو پوچھو, ہم بتاتے تمہارے کو. بندہ نواز بھی کٹر سنی, خواجہ نظام الدین اولیاء بھی کٹر سنی, وہ وہاں درگاہوں پہ رافضیاں تفضیلیاں بیٹھ گئے, تو ہم سمجھتے ہیں یہی عقیدہ ہے. یہ عقیدہ نہیں ہے رافضیوں تفضیلیوں کا, عقیدہ وہ ہے جو صدیق اکبر نے ہم کو عطا فرمایا. سرکار سے کیسی محبت کرنا. اس لیے قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اللہ کی رحمت پر, اس کے فضل پر خوشی مناؤ. اب میں آپ سے مختصر پوچھوں گا, آپ بولیے سرکار اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے, سرکار اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے. اب کیا دلیل کی ضرورت ہے بھائی, قرآن سے بات معلوم ہو گئی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ایک مقام پہ تو اللہ نے سرکار کو فضل بھی فرمایا. اب اس کے بعد کیا ہے, قرآن سے بات جب ثابت ہو گئی تو پھر ہم سرکار کی آمد پر خوشی منائیں گے کہ نہیں منائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جشن ولادت منائیں گے کہ نہیں منائیں گے. یہاں تک کہ اس لیے حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد النبی پر دلائل قائم کیے. عید میلاد النبی مناؤ, سرکار بیرون نے لکھا کہ عید 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی ہے, اور لوگوں سے اس دن ملے تو یہ کہو کہ عید میلاد النبی مبارک. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں, یہ بیرون نے سکھایا ہمارے. اس دن 12 ربیع عید میلاد النبی ہے. ایک نکل گیا 9 کو منانے کو, ایک ادھر نکل گیا, یہ سب اعلیٰ حضرت کے دشمنا نکل گئے. ارے متفقہ اجماع ہے 12 ربیع الاول کو سرکار کی ولادت ہے. اس لیے ہم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں, اور ایک دوسروں کو میلاد کی مبارکباد دیتے ہیں. اور کوئی کہہ دیا کہ رام نومی ہے, حضرت اس کا جواب دیتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ یہ کہنے والا ہم کو اس سے واسطہ نہیں ہے. ہم سرکار کو دیکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پیدائش کا ذکر کیا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا, تو ہم بھی اپنے نبی کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں. اور حضرت بیرون نے زبردست جملہ کیا ان کو کہا, جن کی فطرت میں کجی ہوتی ہے نا, جن کی طبیعت کی فطرت میں کجی تو معلوم ہے نا ٹیڑھا پن, تو ان کو ایسی باتیں سجائی دیتی ہیں. رام نومی ہے, یہ کہاں ہے, وہ کدھر ہے, لوگوں کو تکلیف ہو رہی. میں بولا مولانا آپ بھی پیدا ہوئے تو اماں کو بہت تکلیف ہوئی تھی, آئے گئے کو آپ جلوس نکالے تو تکلیف ہو رہی کہتے. میں جواب دیا, لوگ ناراض ہو گئے. ناراضگی سے نہیں ڈرتا میں,
بات کرنا میرے سامنے آگے کرو. ڈی جے بتا رہے ہیں, کہاں ڈی جے ہے, کون ڈی جے ہے, کہاں ہے ڈی جے, کہاں ہے ڈی جے؟ اگر ڈی جے لگا رہے بھی تو اس میں نعت ہو رہی نہ رہے, درود شریف پڑھا جا رہا نا. اب آپ لوگ پڑھے لکھے ہوئے ہیں, جہاں بھی ذکر رسول ہوگا وہاں سے بلائیں دور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب جو جلوس نکال کے یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر رہے ہیں, جتنی دور یا رسول اللہ کا نعرہ جائے گا وہاں آفت ٹھہرے گی. انہوں کرونا کو بلانا چاہ رہے ہیں, ہم کرونا کو بھگانا چاہ رہے ہیں. اب آپ کیا چاہ رہے ہیں یہ بولیے؟ بھگانا چاہ رہے ہیں تو پھر یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, میلاد النبی منائیے. اور علماء نے لکھا ہے جس مقام پر جہاں پر میلاد النبی کی محفل ذکر میلاد ہوتا ہے وہاں سے بلائیں دفع ہو جاتی ہیں. جس کھانے پر میلاد پڑھا جاتا ہے, جس پانی پہ میلاد شریف پڑھا جاتا ہے, اگر وہ کھانا پانی پی لیتا ہے اللہ امراض سے محفوظ رکھتا ہے, اس کے پیٹ کے درد سے محفوظ رکھتا ہے. پڑھو نا بھائی, حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھو, حضرت بانی جامع نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ کے انوار احمدی پڑھیے. انہوں تو یہاں تک لکھے کہ عود جلانا چاہیے, شیرنی تقسیم کرنا چاہیے. اب تم بیٹھ کے بول رہے ہیں یہ نہیں کرنا, ان کو تکلیف ہوتی ہے, ان کو تکلیف ہوتی. ہاں, یہ کرنا کہاں ہے, وہ کرنا کہاں ہے؟ تو یہ کرنا ہے وہ کرنا آپ قرآن سے پوچھیے, اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اذکروا نعمت اللہ علیکم, تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. تو آپ بتائیے سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ اللہ بولا کہ نعمتوں کا ذکر کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو, اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو, اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو. تو آپ بولیے کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سب سے بڑی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کی میلاد سب سے بڑی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار رحمت للعالمین ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, جلسہ یوم رحمت للعالمین کرنے سے سنی نہیں ہو جاتے. عید میلاد النبی منائے تو سنی ہوتے. رحمت للعالمین بول کے نکالے. بس ان کو دو ہی آیت ہیں جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور وہ آیت یاد ہے کہ ہم نے اسوہ بہترین اسوہ رکھا آپ کے سامنے, لقد کان رسول اللہ ہے نا, وہ دو آیتیں پڑھتے خالی. پھر وہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پڑھ رہے ہیں, آپ کو سمجھا سک رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں معلوم رحمت کب ہوتی, کیا ہوتی, کس کو رحمت بولتے ہیں. اسی رحمت کی آیت سے علماء نے لکھا ہے کہ سرکار حاضر و ناظر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور انہوں بولے سرکار حاضر و ناظر نہیں ہے, اور ہماری سرکار حاضر و ناظر ہے. سرکار ہماری مدد کرتے ہیں. کھڑے رہ کے دارالسلام میں وہ وہاں بھی کھڑے رہ کے تقریر کر دیا سیف اللہ رحمانی شیطانی کہ سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے. اب بولو کون جواب دینا؟ اکیلا میں جواب دیتا ہوں, آج بھی جواب دے رہا ہوں. توبہ کرو, جتنے ہیں میں بولا اس وقت جو آپ بیٹھے تو وہ بھی توبہ کرو, جو بلائے انہوں بھی توبہ کرو. اس لیے توبہ نہیں کرے تو آفتیں آ رہی ہے. جب سرکار ہر چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے, لیکن سرکار کی گستاخی اللہ گستاخوں کو پسند نہیں کرتا. سرکار خود اپنے گستاخ کو پسند نہیں کرتے. سنیے ایک واقعہ سناتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجو کرتی تھی. سرکار نے اعلان کیا کون ہے جو اس کو میرا جواب کون ہے؟ اسی قبیلے کے ایک صحابی اٹھے, کہا یا رسول اللہ میں جواب دوں گا. وہ کھجوریں بیچتی تھی. اس کے گھر گئے, گھر جانے کے بولے کھجور بتاؤ, انہیں بتائی اس سے اچھے کھجور ہے کیا. انہیں اندر گئی, انہوں بھی اس کے پیچھے گئے, وہاں ایک بڑا ٹوکرا رکھا ہوا تھا, اس کی جیب مارا, بھیجا نکل. اور سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے حضور میں نے بدلہ لے لیا ہے. نے پوچھا, اب آج بڑے ملحان جو بول رہے ہیں انہوں ایسا ہے, پہلے پولیس میں درخواست دینا, وہ ایف آئی آر کٹانا, پھر اس کے بعد نہیں, ہر کو ہمارے کو ماننے کا حق نہیں ہے. عشق یہ سب نہیں دیکھتا, عشق تمہارے فتوے نہیں دیکھتا, عشق محبت رسول دیکھتا ہے. یہ کس کو سکھا رہے ہیں آپ؟ سرکار نے خود بھیجا, میرا بدلہ کون لیتے بولے؟ اسی قبیلے کے صحابی اٹھے اور جا کے وہ عورت کا خاتمہ کر دیا. یاد ہے ہم کو یہ تیاری کرنا ہے, جب سے ہمارے سے جہاد چھین لیا گیا نا ہم پلپلے ہو گئے. ہاں, احساس سے میں نے ایک شعر لکھا ہے, کرنے رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ
تلوار کی ضرورت ہے، تلوار چاہیے. اگر آپ کہنے لوہے کی تلوار نہیں ہے تو زبان بھی تو تلوار ہے. جواب دو. انہیں آگے بول رہا میلاد نہیں منانا، آپ سن لے کے آ رہے ہیں. انہیں بولا جھنڈا نہیں اٹھانا، آپ سن لے کے آ رہے ہیں. انہیں ہماری مسجدوں میں تقریر کر کے بولا سرکار کو علم غیب نہیں ہے، آپ سن لیے. انہیں بولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، آپ سن لیے. انہیں بولا سرکار دو عالم مدد نہیں کر سکتے، سرکار کی کسی کو اختیار نہیں ہے، آپ سن لیے. تو پھر آپ کہاں کے سنی رہے؟ اب کہاں کے عالم و صوفی رہے؟ بد مذہب سے دوستانہ ہو گیا. ہم نہ صوفی رہے نہ عالم رہے، سب بد مذہبوں سے ملاقات کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک ہے. بچے گولا کھیل رہے ہیں اور گولا کھیلتے کھیلتے وہ بچوں کا گولا ایک یہودی کے گھر میں چلے گیا. وہ بچے گئے یہودی سے بولے ہمارا گولا آ گیا ہے دے دو. اس نے کیا کہا نہیں. تو بچے بولے سرکار کے وسیلے سے دے دو. صحابہ کے بچوں کو معلوم تھا کہ سرکار کا وسیلہ مانگنا چاہیے، اور آج کے گدھوں کو نہیں معلوم ہے اور ان سے ملاقات کر رہے ہیں. عالم بول رہے ہیں، صوفی بول رہے ہیں، مشائخ بول رہے ہیں، کیا کی بول رہے ہیں، وسیلے کے منکروں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. صحابہ کے بچے وسیلہ وہ یہودی کو بول رہے ہیں سرکار کے صدقے میں دے دو ہمارے. تو انہیں سرکار دو عالم کو برا کہنے لگا. بچے تھے وہ صحابہ کے، آج کل کے نہیں. یہ جو ہے دوشے کی اولاد، یہ تھمس اپ کی اولاد، یہ راتوں میں 3 بجے جا کے اڈلی دوشا کھانے والی اولاد جان سے ڈرتی ہے. وہ صحابہ کے بچے تھے. جیسے انہیں سرکار کی شان میں توہین کیا، سرکار کو بلا کہا پورے بچے بنڈے لے کے مارے، اتنا مارے کہ مر گیا. جا کے بچے حضرت عمر سے نہیں پوچھے اس کو مارنا کیا. انہوں بیٹھ کے 2 گھنٹے خراب کر کے بول رہے ہیں ممتاز قاضی کو چاہیے تھا کہ وہاں جا کے درخواست دینا تھا، وہاں جانا تھا. عشق یہ سب نہیں دیکھتا، عشق مصطفیٰ کی محبت دیکھتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ درد دے رہا ہوں آپ کو، سنا دے رہا ہوں میں آپ کو. میلاد کے جلسوں میں تو میں حوالے دینا شروع کروں گا. آپ کے ذہن کو بتا رہا ہوں، آپ کی ذہن کی سطح ہموار کر رہا ہوں. حضرت عمر کو معلوم ہوا، اسی وقت بحرین کی فتح کی اطلاع آئی. حضرت عمر حیرانی میں کہنے لگے مجھے نہیں معلوم بحرین کی فتح سے خوشی ہوئی یا یہ بچے جو اس کو مارے اس سے خوشی ہوئی. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا بچوں کو تم بچے تھے کئی کو مارے، بڑوں کو بولنا تھا، ہم نے باپ کو لے جانا تھا، جا کے میرے پاس آنا تھا، قاضی کے پاس جانا تھا. کچھ بھی نہیں کرے، جو کرے بچے اچھا کام کرے. یہ جذبہ آج میلاد کے جلسوں میں دینے کی ضرورت ہے. میں تمام خطیبوں سے اہل سنت جماعت کے، تمام علماء سے اہل سنت جماعت کے، تمام مشائخین سے اہل سنت جماعت کے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی وہ جذبہ پیدا کرو جو عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو اور عشق مصطفیٰ میں رہو. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناؤ. میری آپ سے گزارش ہے کہ بھائی میلاد کا جلسہ آپ رکھیں یا نہ رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن گھر میں ضرور درود شریف کی محفل رکھیں اور درود شریف کی محفل بٹھائے، میلاد نامہ پڑھیں جو بھی آپ کے پاس ہے، مگر سنی کا پڑھیں. پہچان پیدا کرو. یہ دور میں بڑا مشکل ہے سنی پہچاننا. آج کل لباسوں میں بہت آ رہے ہیں، لباس ہی نہیں دیکھنا ہے، ہم کو عقیدہ دیکھنا ہے. آج انہیں اتنی بڑے کتابیں لکھے، اتنی بڑی الماری ہے، اتنے بڑے عالم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، علم کا نام نہیں ہے، الف پڑھنا نہیں آتا، بیٹ پڑھنا نہیں آتا، نکل گئے مفتی بول کے. یہ ہمارے کو نقلہ مارے مفتیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو عاشقوں کی ضرورت ہے. ہم کو حضرت بلال کے رستے کی ضرورت ہے، ہم کو حضرت اویس قرنی رضا کی ضرورت ہے، ہمارے کو حضرت عمر فاروق کے رستے کی ضرورت ہے، ہم کو صدیق اکبر کے رستے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے، میں آپ بتاؤں گا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامہ انجام دیا اس پر آیت اتر گئی. وہ کارنامہ کیا تھا سنیے. تماچے پہ آیت اتر گئی. صدیق اکبر نے تماچا مارا. کس کو مارا؟ اپنے والد محترم کو مارا. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، کیونکہ انہوں نے جب مارا وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، بولے کہ ابو بکر نے مجھے تماچا مار دیا. سرکار بولے کیوں مارے؟ تو بولے یا رسول اللہ آپ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی، اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی ورنہ میں ان کا سر ہی اڑا دیتا تھا. سرکار کہنے لگے آیت نازل ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق کی تعین میں آیت نازل ہو گئی. اللہ یہ نہیں بولا تو آگے رسول اللہ سے پوچھنا تھا، انہوں گستاخی کرے تو مارے گئے کو باوا بڑے ہیں، یا باوا دادا کو نہیں دیکھنا ہے.
سرکار کی محبت کو دیکھنا ہے. اگر بابا بھی بولے میلاد نہیں منانا تو بابا کو چھوڑنا میلاد منانا. اماں بولے نہیں منانا تو میلاد منانا. کھیر پوریاں نہیں بنانا تو بہت بڑے کھیر پوریاں بنا کے خود بھی کھانا دوسروں کو بھی کھلانا. حضرت بہنوں تو فرمائے خود بھی مناؤ اور دوسروں کو بھی خوش کرو. اب خوش کیسا کریں گے؟ لوگ کھانے پینے سے ہی خوش ہوتے, اس لیے کھیر پوری بنا کے کھلاتے. آج کل کے لوگ کس سے خوش ہوتے؟ کھلا پلاتا ہے. اس وجہ سے ہم کھلاتے پلاتے. حضور بہنوں لکھے ہیں کہ خود بھی میلاد مناؤ, دوسروں کو بھی خوش کرو, اپنے دوستوں کو. تو کیسا خوش کرنا؟ میٹھے تقسیم کر کے خوش کرنا ہے. نہیں بریانی کھلائے تو آپ خوش نہیں ہوتے؟ خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوتے. اب نہیں ہونے والے چپ بول رہے ہیں, نہیں ہونے والا پاگل ہے. کوئی کھلا رہا خوش نہیں ہو رہا. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک یہودی نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں, حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے بولا استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, اللہ فقیر ہے بولا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو جواب دیا, نہیں مانا تو تھپڑ رسید کر دیا. اللہ غنی ہے بولے حضرت ابوبکر صدیق. انہیں نہیں مارا, تھپڑ رسید کر دیے. انہیں بارگاہ مصطفیٰ میں آیا, کہا حضور آپ کے صحابی نے مجھے مار دیا. قرآن کی نازل ہو گئے آیت کہ اس نے گستاخی کی اللہ کی شان میں, اس لیے ابوبکر صدیق نے جو تھپڑ مارا وہ درست ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سرکار کے دشمنوں کو جواب دیں گے, میلاد کے منکروں کو جواب دیں گے, بتائیں گے یا رسول اللہ کہنے والے, جو شرک کہنے والے ان کو جواب دیں گے, ان کی صحبت میں بیٹھیں گے, ان کی دعوتوں میں جائیں گے, ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ان کا بیان پوچھیں گے, ان سے رشتہ داری رکھیں گے. صرف یہ سب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اپنی تقریروں میں, مگر آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استقبال کر رہے ہیں, آپ تمام حضرات بھی آپ استقبال 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک کم سے کم اپنے گھروں پہ روشنی کیجیے. یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کریں گے نا بھائی؟ روشنی کریے, جھنڈا لگائیے. روشنی نہیں مل رہی آپ کو تو ایک بلب بھی لگا دیجئے. بتا دیجئے کہ ہم سرکار کو نور ماننے والے ہیں. جھنڈا لہرائیے, کیونکہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. تو پھریرے لگاؤ اور یہ عقیدہ ظاہر کرو, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. یہ عقیدہ سیکھو, یہ عقیدے سیکھنے کی ضرورت ہے. سازشوں کے تحت لبرلزم پھیلتے جا رہا ہے, کمیونزم پھیلتا جا رہا ہے, تفضیلیت پھیلتی جا رہی ہے, خارجیت پھیلتی جا رہی ہے, رافضیت پھیلتی جا رہی ہے, معتزلہ ناصبیت پھیلتی جا رہی ہے. تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم سنی ہیں, نہ ہم خارجی ہیں, نہ ناصبی ہیں, نہ رافضی ہیں, نہ تفضیلی ہیں. ہم اہل سنت الجماعت ہیں, اس لیے میلاد منا رہے ہیں. یہ آپ کو بتانا. گھروں پہ روشنی کیجئے اور آپ کے گھروں میں درود پاک کا دسترخوان پیچھے, نماز کی پابندی کیجئے, اپنے بچوں کو نمازی بنائیے, درود پاک سکھائیے. سرکار نے فرمایا نا کہ سب سے پہلے میں اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ, پھر اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اس کے بعد قرآن پاک سکھاؤ. اس کی پابندی کیجئے. آپ گھروں میں روشنی کیجئے, پھریرے لگائیے, جھنڈے لگائیے, گلیوں کو روشن کیجئے, گھر لگائیے, پکوان کیجئے, اچھا پکوان کیجئے, کھیر پوریاں بنائیے, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, یا رسول اللہ کے نعرے لگائیے. اگر کوئی بولا نہیں بولنا تو اس کو 100 مرتبہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ اس کے سامنے, تاکہ آپ کو دیکھ کے بھاگ جائے. انہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. آپ یہ خلاقہ نہیں, انہوں بھی تو کلمہ پڑھتے, ہم ایسے کلمے کو قبول نہیں کرتے. کلمہ پڑھنا تو محبت رسول کے ساتھ. صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل, صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. طاعت آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا, طاعت آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا. میں ہمارا ایک شاگرد ہے بیچارہ, اللہ اس کو جنت مغفرت فرمائے, لطیف قریشی, خصاب آدمی ہے. میں اس کے جنازے پہ گیا, جب ان کی صورت دیکھا تو میرے کو حیرت ہو گئی. صورت کیا تھا؟ نور کا منبع تھا. بات کچھ نہیں معیز میاں, ہاں میرا شاگرد. میں جب گولی پورے میں جلسے کرتا تھا ان لوگوں کے خلاف, تو اس وقت وہ بچہ میرے مخالفین سے لڑ کے جلسہ کرتا تھا, میلاد کی محفل سجاتا تھا, اور پورے میلاد کے ہر اسی سال وہ نہیں آئے, ہر سال یہاں موجود رہتے تھے, میلاد کے پروگراموں میں ہمارا ساتھ دیتے تھے. گزشتہ سال وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آئے, تو میلاد کی محفل میں جو لوگ 12 ربیع الاول کو خلوت میدان میں تشریف لائے تھے,
پورے لوگوں کو وہ شخص نے، لطیف قریشی صاحب نے کھانا کھلایا، بریانی بہترین. یہ سرکار سے محبت تھی. تو پتا چلا صرف حب نبوی حشر میں کام ہے جلیل. طاعت آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا. ایک میں کیا، میری عشیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو بھاری ہے اشارہ تیرا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے صاحب. عقیدہ یہ ہے تو حشر بھی اچھا ہوگا، قبر بھی اچھی ہوں گی. نہیں وہ ایسا ہے، وہ ایسا کرنا چاہیے، وہ شریعت کی ایسی پابندی کرنا ہے. تو یہ دور میں کون ہے؟ اچھے اچھے مفتیاں نہیں ہیں. چہروں پہ دیکھو، پہلے کے لوگوں کو دیکھے تو نور برستا تھا، آپ نے ان کو دیکھے تو مفتی ہے مکار ہے. کیا ہے؟ اچھے اچھے مشائخ ان کو دیکھے تو، ان کے باپ دادا کو دیکھے تو دور سے جھلک محسوس ہوتی تھی. ان کو دیکھے تو پورے دنیا دار دکھ رہے. مغرب ہوتے شال ڈالے، وہاں تھوڑا کھائے، وہاں تھوڑا کھائے، وہاں تھوڑا کھائے، نکل کے آ کے پڑھے. کیا تہجد پڑھ رہے ہیں، کیا عبادت کر رہے ہیں، کیا ذکر کر رہے ہیں، کیا جو ہے تقویٰ ہے، کیا ہے یہ معلوم نہ وہ معلوم. صرف اتنا معلوم حضرت امیر معاویہ کو برا بولنا، انہوں کیوں حضرت علی سے لڑے. تو جا کے حضرت علی سے ہی پوچھو نا. پھر حضرت علی کہیں کو خاموش بیٹھ گئے، امام حسن کیوں خاموش بیٹھ گئے، امام حسین کیوں خاموش بیٹھ گئے. بھئی جیسا یزید کے مقابلے میں امام حسین آئے، پھر حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں بھی جانا تھا. پھر کیوں؟ ارے بھائی کدھر جا رہے ہیں، کس کو سکھا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو آج لوگ بھٹکا رہے ہیں تو میں سیدھی تقریر کر رہا ہوں. آپ کو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آئی تو آپ 10 وقت میرے سے پوچھنا، کیونکہ میرا کام ہے اہل سنت جماعت کا صحیح عقیدہ بتانا آپ کو. اور وہ عقیدہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا ہے، جو عقیدہ امام حسن علیہ السلام کا ہے، جو عقیدہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، جو عقیدہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے، جو عقیدہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے، جو عقیدہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، جو عقیدہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے، جو عقیدہ حضرت علی رضا علیہ السلام کا ہے، جو عقیدہ امام تقی علیہ السلام کا ہے، جو عقیدہ امام نقی علیہ السلام، جو عقیدہ امام حسن عصری کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ غوث اعظم کا ہے، جو عقیدہ غریب نواز کا ہے، جو عقیدہ نظام الدین اولیاء کا ہے، جو عقیدہ بندہ نواز سرکار کا ہے، جو عقیدہ حضرت بانی جامعہ انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ کا ہے، جو عقیدہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے، جو عقیدہ امام ربانی مجدد الفسانی کا ہے، جو عقیدہ حضرت شاہ عبد اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو عقیدہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو عقیدہ حضور محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کا ہے، جو عقیدہ حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا. سمجھ گئے آپ؟ سمجھا کرو، کتابیں موجود ہیں اور آپ پہچانو. آپ لوگوں کو تو اردو بھی نہیں آتی، آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں آتی. اب دیکھ لیے انہیں پیلا پہنا تو ادھر چلے گئے، انہیں ہرا پہنا ادھر چلے گئے، انہیں ٹوپی لگا جا ادھر چلے گئے. تھوڑے طائف پلیتے رہ گئے، آج طائف پلیتے بھی نہیں چل رہے. پہلے تو علم چلے گیا تھا، روحانیت چلے گی، اب رہ گئے طائف پلیتے، وہ بھی نہیں چل رہے. تو لوگ آ جا کے جو سفلی عاملوں کے پاس چڑھ رہے ہیں. یہ ہے ہم جو ہے، ہماری تعویذ ایک ہے، یا رسول اللہ. ہمارا رد یہی ہے، ہم کسی کو یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور کوئی دکھا تو یا غوث کا نعرہ لگاتے، یا خواجہ کا نعرہ لگاتے. یہی چیز ہم کو پھیلانے کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد کرنا ہے. آپ اپنے گھروں میں بھی اس کی تیاری کیجئے، اپنے بچوں کو سکھائیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، علماء کی کتابیں پڑھ کے سنائیے اور جشن منائیے. اپنے گھروں میں ضرور کھیر پوری بنائیے، کھیر پوری بنانا ضرور، کیونکہ یہ علامت بن گئی ہماری. کیونکہ یہ بدعقیدہ چڑھتے، ان کے پیٹ میں درد ہوتا، کھیر ہم کھاتے، پیٹ میں ان کے درد. اب ایک بات مزے کی پوچھتا ہوں، کھیر کس کو نہیں پچتی؟ ہاں سمجھ لو آپ. اس لیے چڑھتے ہیں ان کو کنڈوں سے چڑھ، ان کو 11ویں شریف سے چڑھ، ان کو جو ہے میلاد کے کھانوں سے چڑھ. ارے کہے کو چڑھ رہا؟ ہاں یہ تو جڑ ہے، کہے کو چڑھ رہا تو. تو کیا ہے، آپ لوگوں کو معلومات نہیں ہے. آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ میری تقریر سمجھے گی نہیں سمجھے گی، کیونکہ ایسا حال ہو گیا ہمارا، ہم بولے تو پھر بڑھ رہا کے وہی بولتے ہیں، حضرت تو نے بول رہا تھا میلاد نہیں منانا. ارے صاحب بولے اتنا بولے نا بھائی، پھر کیا سمجھے؟ تو پتہ چلا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے ہماری ایک ہی بات سن لو، گھر میں روشنی کر لو، درود شریف کا دستخوان بچھاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، اور یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ. گھر کے اوپر یا رسول اللہ کا بینر لگا دو. اور یہ بھی یاد رکھو، اس دور میں اگر کوئی جو ہے ان بزرگوں سے چڑھنے والا ملا تو سمجھ لینا کہ نہیں بدعقیدہ. خصوصاً
حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام لے لو، کچھ بھی نہیں، بہت بڑا عالم ہے نا، بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے، تو اس کے سامنے احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام لے لو، آپ ان کو کیا ہے، چہرہ بدل گیا تو سمجھنا انہیں بدلا ہوا ہے۔ احمد رضا کی آج بھی شمع فروزہ ہیں، آج بھی۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت پاک کمال ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان میں عطا فرمائی۔ میرے کو ایک جملہ بڑا حضرت کا جو پسند آیا، اگر حضرت کی وہ بات سنتے تو آج ہمارے نہیں تھے۔ جس دور میں آزادی کی جنگ لڑی، انگریزوں کو بڑھایا جا رہا تھا، مسلمانوں نے آ کے پوچھا حضرت کیا ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر ان انگریزوں سے مقابلہ، ان انگریزوں کو بڑھانا کیا پیارا جملہ کہا اعلیٰ حضرت کی۔ اگر تعلیم سمجھتے تو کہاں سے کہاں رہتے مسلمان، لے لٹتے نہ پٹتے، یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ کیا بات ہو گئی، بارش سے بچے تو پرنا لے کے نیچے آ گئے۔ کیا ہے بات، سمجھے آپ؟ اعلیٰ حضرت نے ہر قدم پر ہم کو بچایا ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ دیوبندیوں کو کفر کا فتویٰ دیا، اپنے سے نہیں دیا، پہلے خطوط لکھے ان کو، سن لو یہ الزام ہے اعلیٰ حضرت پہ، خطوط لکھے اور وفد بھیجے اور جوابی خطوط لکھے، جب نہیں مانے تو علماء حجاز سے رجوع ہوئے، اس کے بعد سارے ہندوستان کے علماء سے رجوع ہو کر ان کو فتویٰ دیے۔ تنہا اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا، پورے علماء اہل سنت نے دیا ان کو کفر کا فتویٰ۔ اور آج اشرف علی تھانی کی تعریف کر رہے ہیں، قاسم نانوتوی کی تعریف کر رہے ہیں، خلیل احمد امیرٹی کی تعریف کر رہے ہیں، ارے سب کو کفر کا فتویٰ لگا ہے۔ پھر اس کی نشر طیب پڑھیں، ارے کہا ایسے مکاروں کی ہم کتابیں نہیں پڑھتے، مکاروں کو پہچانو، آگے ہمارے کو بول رہے ہیں۔ انہوں تصوف تکشف لکھے، انہوں پوری لکھے ہوں گے، ہم نہیں مانتے، ہم تو کشف المحجوب کو مانتے ہیں، ہم تو رسالہ قشیریہ کو مانتے ہیں۔ ارے بھئی کس کو سنا رہے ہمارے کو آگے، انہوں ایسا لکھے، انہوں ایسا لکھے۔ ایک ہے آپ نے توہین کر دی اور اشرف علی تھانوی کے تعلق سے بوم اٹھائی جا رہی کو توبہ کریں، مطلب آپ کے پاس آ کے توبہ کریں، یہ کیا بات ہے؟ آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے دیوبندیوں کی طرف سے۔ یہ دیوبندیاں مکار ہوتے، مکار، جیسا رافضیہ تقیہ باز ہوتے نا، یہ دیوبندیاں مکار ہوتے۔ آپ ان دونوں سے بھی بچیں گے تو آپ کا عقیدہ صحیح رہے گا، ورنہ لبرزم آ گیا، سیاست تو پوری گندی ہو چکی ہے۔ اب سیاست میں آپ داخلہ مت لیجئے، اگر آپ کو داخل ہونا ہے تو افضل گنج کی مسجد میں آئیے، اہل سنت کا کام کیجئے، آپ کو صحیح عقیدہ ملے گا۔ اور میں جو بات بول رہا ہوں، اگر آپ اپنے پلے باندھ کے جائیں گے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد النبی میں کثرت سے کیجئے، جھنڈے لگائیے، جھنڈے اٹھائیے، روشنی کیجئے اور گھروں میں اچھا پکوان کیجئے، اپنے بچوں کو اچھا کھلائیے۔ 12 ربیع الاول کو عید منائیے، 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ ہمارا جلسہ میلاد میدان خلوت گراؤنڈ میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حالات پیدا کر دے اور ہم ہر سال کی طرح میلاد میدان خلوت گراؤنڈ پہ ہم جو ہے یہ ہماری تقریب، ہمارا جلسہ میلاد النبی منعقد کر سکے۔ ہو سکا تو ہمارے مولانا سید عبدالواسع نقشبندی چشتی نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حال میں وصال ہوا، ان کے صاحبزادے ہمارے سید علیم الدین یہاں ہیں، وہ بھی جلوس نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی موقع دے اور ہمارے مولانا واسع کی خبر کو نور و سکینہ سے اللہ معمور کرے۔ مولانا واسع صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں سکون و اطمینان عطا فرمائے، ان کی روح کو تسکین عطا فرمائے، اور مولانا واسع صاحب کو اللہ جنت میں بلند درجہ عطا فرمائے، کیونکہ ہر سال وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، اس سال نہیں ہے، وہ بہت اہل سنت کا ساتھ دیے ہیں۔ ہماری کھلی کھلی بات ہے بھائی، کھلی کھلی بات ہے، جو بات کیا ہمیں کھلی کھلی بات ہے۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو میرے سے مل کے بات کرنا، پیچھے نہیں بولنا جا کے، ایسا بول دیے، اور ان سے مل کے ان سے مل کے نہیں بولنا، ڈائریکٹ میرے سے ملو، آپ مل کے بات کیجئے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ بات آپ کو بتانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ بات حق ہے کہ نہیں ہے؟ جب مانتے تو حق پہ آ جاؤ۔ اور آپ سورہ معاہدہ کی، سورہ مجادلہ کی آخری آیتیں پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کو نقش کر دیتا ہے اور روح القدس سے مدد کرتا ہے۔ پڑھ لو سورہ مجادلہ۔ اب میرے کہنے وقت نہیں ہے، نہیں تو میں حافظ نہیں ہوں، لکھ کے لایا تھا، اب میں پڑھ کے سنا تو بہت وقت ہو جاتا، اس لیے خالی مفہوم پہ آپ اکتفا کر رہا ہوں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جو رسول پاک سے محبت کرے گا اس کی نجات ہے، اور سرکار فرمائے کہ کسی کی محبت میں دوزخ میں مت جاؤ،
ہاں اب ہم ان کی محبت میں ان کی محبت میں ان کے بلندی میں انہوں تو اچھے ہو جا رہے ہیں، انہوں تو جو ہے نا